کہہ رہے ہیں اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک، ہر وہ حدیث جو صوفیاء نے گڑھ لی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رقص کرنا ڈال دیا، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ بھی بدقسمتی ہے۔ صوفیاء جس وقت بگڑ گئے تھے نا، تصوف بگڑی تھی، بیڑا غرق کر کے چلی گئی۔ دنیا میں اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں آیا تھا جو دین اسلام میں جب صوفیزم بگڑ گئی اس وجہ سے آیا تھا۔ آپ اندازہ کریں، چونکہ ان کی محفلیں ہوتی تھیں، اس محفلوں کے اندر سماع ہو رہا ہے، ڈول باجے بچ رہے ہیں، اور پیر صاحب کو ایک وجد طاری ہو گیا، اور پیر صاحب بھی مستی کے اندر گھنگرو باندھ کے وہ ٹھمکے لگاتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو۔ اب سوال یہ کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہو، تسی ڈانس کر رہے ہو، بہت برے ٹھمکے لگاتے ہو۔ اب انہوں نے جواز ڈھونڈنا تھا، جواز کے لیے نعوذ باللہ من ذالک سب سے آسان طریقہ یہ حدیث گڑھ لی، نبی پاک علیہ السلام سے منسوخ کر دی۔ اب اندازہ کریں حدیث کیا گڑھی ہوئی ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک محفل میں تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی سماع ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام نے رقص کیا نعوذ باللہ من ذالک، اور رقص کے اندر ایسی آپ کی کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ کی مبارک قمیض بھی پھٹ گئی تھی۔ آگے ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حدیث گڑھنے والا پر لعنت کرے۔ اتنا برا لگا ان کو بھی کہ بد دعا دے گئے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے جس نے ایسی جھوٹی بنائی ہے۔ آگے خود کہہ رہے ہیں جاہل صوفیاء کی اس طرح کی بنائی ہوئی حدیث جھوٹی ہیں، جاہل صوفیاء۔ لہٰذا صوفیزم کے فطرے کو سمجھیں۔ اچھا، صوفیزم کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل گفتگو کروں گا، بتاؤں گا کہ صوفیزم اصل کیا تھا۔ بہت عرصہ یہ ٹھیک بھی رہا ہے اور بہت نفیس استدلالات پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ اگر صوفیزم وہ جو پیور صوفیزم ہے، اگر اس کے استدلالات کو اگر آپ پڑھیں، خدا کی قسم دھنگ رہ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جتنی مہارت قرآن سنت پر ان کو تھی شاید کسی کو نہیں تھی۔ وہ بالکل صاف ستھری تصوف تھی۔ پھر اس میں بگاڑ آ گیا، جیسے فن حدیث میں بگاڑ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کے کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن لوگوں نے بعد میں شرارتیں کی اور نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کے جھوٹ بنا دیا۔ اسی طریقے سے تصوف کے اندر جب بگاڑ آنا شروع ہوا، پھر اس میں کفر آ گئے، شرک آ گئے، نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کر جھوٹ بھر دیا انہوں نے حدیثوں کے اندر، تو یہ صوفیزم بگڑ گئی۔ اس لیے صوفیزم کی راہ جو ہے نا بہت خطرناک راہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں اسی طرح بہت سی روایتیں ہیں جس کے اندر ہے کہ اگر بخشے ہوئے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے وہ بھی بخشا جائے گا۔ یہ حدیثیں بھی عام طور پر بہت سی صوفیاں ٹائپ کے لوگوں نے گڑھ لی تھی، اس لیے کہ لوگ آ کے آپ کو نذرانہ دیتے تھے نا، تو مشہور کر دیا کہ یار یہ نذرانہ قبول پتہ ہے کیوں کرتے ہیں، آپ کے گھر سے جو کھانا آتا ہے پیر صاحب پتہ ہے کیوں کھاتے ہیں؟ بھائی کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی بخشا ہوا ہوگا نا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے تو آپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ ان کے لیے نذرانے، دعانے، کھانے اس لیے لے کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ وہ بخشا ہوا پیر صاحب تو ماشاءاللہ بخشے ہوئے ہیں ہی ہیں نا، تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو اپن لوگ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ کیسا؟ یہ سب جھوٹ باندھا گیا تھا۔ اسی طرح سیدھی صاحب ذکر کر رہے ہیں بہت سی روایات ہیں، جب کسی کو ماں بلائے تو اس کے بلانے پر جائے، جب باپ بلائے تو نہ جائے۔ یعنی نماز پڑھو، اگر کوئی شخص ماں آواز دے تو نماز توڑ کے چلا جائے، باپ بلائے تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو، ابا کی کیا حیثیت ہے، ابا کی خیر ہے۔ یہ جھوٹی حدیثیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک حدیثیں نہیں ہیں۔ اسی طرح اگلا نقطہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی طرح کبھی کبھی مغالطے کی وجہ سے بھی حدیث موضوع ہو جاتی ہے اور پکڑی جاتی ہے۔ مغالطے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک محدث ہے وہ کوئی ذکر کر رہا ہے، مثلا میں آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے بولوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا اب یہاں اچانک مجھے فون آ گیا یا فون کال، میں نے اب وہ حدیث نہیں سنائی بلکہ میں کسی اور بات میں مشغول ہو گیا، مثلا یار یہ کیا کہہ رہا ہے، چل یار میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یعنی میں آپ سے مخاطب تھا، میں ایک جگہ پر پہنچا، اچانک کوئی بھی بات ایسی ہو گئی کہ میں حدیث اب نہیں سنا رہا، صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر میں نے اپنے موضوع کو بدل لیا۔ لیکن کچھ نادان لوگوں نے سمجھ لیا کہ قال رسول اللہ کے بعد انہوں نے اگلی بات حدیث ہی بیان کی ہے، یہ مغالطہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن وہ بھی الحمدللہ پکڑا گیا ایسے مغالطے۔ مثلا میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک محفل لگی ہوئی تھی، ایک محدث بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جب محدث بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہاں پر وہ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک جملہ بولا، اور جملہ یہ بولا تھا کہ جو بندہ رات کی تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے نا اس کے چہرے پر بڑا نور آ جاتا ہے۔ یہ بات اس نے اپنے استاد کو دیکھ کر کے کی تھی، وہ تہجد گزار تھے اور چہرے پر ایک بڑی رونق تھی، ایک بہت پیارا ایک جیسے نور کہتے ہیں نا چہرے کا، وہ ایک عجیب ہی چیز ہوتی، کشش ہوتی ہے اس کے چہرے، اخلاق کی کشش ہوتی ہے، قرآن کی کشش ہوتی ہے۔ تو وہ ایک جملہ نکلا تو کئی لوگ سننے والے ایسے تھے وہ سمجھے کہ شاید یہی حدیث ہے، انہوں نے پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اس کو روایت کیا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ بہت نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن محدثین نے پھر واضح کر دیا تھا کہ یہ متن نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوتا، کئی طریق سے اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں۔ ہاں اس معنی میں دیگر روایات ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ پرٹیکولر جس روایت کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر علماء نے ذکر کر دیا کہ مغالطہ ہو گیا تھا راویوں کو۔ اچھا یہ جو پوری بحث انہوں نے کی ہے نا موضوع حدیث کی پیش بہت نفیس ہے اور اعلیٰ درجے کی، اور ہر اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ جس وقت وہ حدیث کے متن کی ایک تحقیق کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت مددگار ثابت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔